السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ڈائری۔ میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف ٹاپک پر ادویات کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں آپ تک آگاہی مہم کی ویڈیوز پہنچاتے رہتے ہیں، اور ادویات، کچن فارمیسی سے علاج، ان کے بارے میں آپ کو رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ایک انتہائی بطور فارماسسٹ کے، بطور ماہر ادویات کے، آپ کو انتہائی اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ ہے اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس۔ تو مقصد یہ ہوا کہ جو ہماری جراثیم کش ادویات ہیں، جو انفیکشن کو دور کرنے والی ادویات ہیں، جراثیموں کو مارنے والی یا ان کی گروتھ کو روکنے والی جو ادویات ہیں، ان کے خلاف جراثیموں میں مزاحمت آ گئی ہوتی ہے تو وہ غیر مؤثر ہو رہی ہیں، اور یا ان کا اثر کم ہو رہا ہے اینٹی بائیوٹکس کا۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ 2019 میں جو اس سے اینٹی میکروبیل ریزسٹنٹ سے ڈیتھ ہوئی ہیں نا، وہ لگ بھگ 5 ملین لوگ اس سے مرے ہیں کہ ان کا انفیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کی وجہ اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس ہے۔ اور اس اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس یعنی اینٹی بائیوٹک ادویات کے جو اثرات ہیں وہ کم ہونا یا ان کا اثرات بالکل ہی ختم ہو جانا، ان افیکٹو ہو جانا، اس سے پودوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو مسائل ہیں۔ مطلب جانوروں کو بھی مسائل ہیں، پودوں کی بیماریوں کا بھی، اور ہم انسانوں کا تو بہت زیادہ ہے، جس میں ہم بے تحاشا استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہماری اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جس طریقے سے ہو رہا ہے سوسائٹی میں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس پھر لمبی بحث کی بجائے اس حل کی طرف آتے ہیں۔ اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے 2023 اب 18 نومبر سے 24 نومبر تک جو اس کی اویئرنیس کے بارے میں ایک ہفتہ منایا ہے اور منا رہا ہے، اسی سلسلے میں انہوں نے جو اپنا آگاہی شروع کی ہے، اسی آگاہی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ تو اس ہفتے کا جو مین مقصد ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مین ایک نعرہ ہے کہ ہم سب مل کے اس کو جو اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس ہے، اس کی بچاؤ کے لیے ہم مل کے کوشش کر سکتے ہیں، یہ ان کا ایک تھیم ہے اور مقصد ہے اور ایک نعرہ ہے۔ تو آپ اگر فزیشین ہیں، آپ فارماسسٹ ہیں، آپ نرس ہیں، اور یا آپ کوئی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں، آپ کمیونٹی سے رابطے میں ہیں، کمیونٹی کے لوگ علاج معالجے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، یا آپ خود مریض ہیں، اب سب سے درخواست ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو اینٹی بائیوٹکس ہم بطور مریض لے آئے ہیں، بطور فزیشین لکھ رہے ہیں، بطور فارماسسٹ ہم اس کو ڈسپینس کر رہے ہیں، یا بطور سٹاف نرس ہم لگا رہے ہیں، تو کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ جو میں ادویات لکھ رہا ہوں کہ یہ صحیح تھراپی ہے، اس مریض کی صحیح ڈائگنوسس اس مریض کی حالت کے لیے صحیح ہے؟ کیا اس سے متعلقہ پوری میں نے جانچ پڑتال کر لی ہے، ٹیسٹ کروا لی ہیں، علامات پوچھ لی ہیں، اس کے لیے یہی اینٹی بائیوٹک بنتی ہے، یا ہم براڈ اسپیکٹرم کے چکر میں اگلے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اس 2022 میں آپ کو پہلے بھی بتایا ایک دفعہ کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اینٹی بائیوٹک سیفٹریکزون ہے۔ سر سے پاؤں تک کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو ہم سیفٹریکزون، مختلف ناموں سے ہے، آکسیڈیل اور دیگر ناموں سے، تو ہم اس کو 1 گرام اینٹی بائیوٹکس دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اور بہت ساری ایسی اور اینٹی بائیوٹکس ہیں جس کو ہم نے کسی خاص انفیکشن کے لیے گائیڈ لائنس کے مطابق ریزرو کر کے رکھنا ہوتا ہے، کہ نہیں اگر ہمارا ٹائیفائڈ کسی اور جگہ سے نہیں جا رہا مسئلہ، تو ہم تب ایزیتھرومائسین دیں گے۔ یہ ہمیں ہوا تھا کرونا، اور اس کے بعد ساتھ شوگر بھی تھی، بڑا مسئلہ تھا، اور نمونیا بھی ہو گیا، اور چیسٹ انفیکشن کسی چیز سے کور نہیں ہو رہا، تو اس وقت ہم ایزیتھرومائسین لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر جو حالات ہیں یا جس طرح کی استعمال ہو رہی ہیں کہ جیسے اینٹی بائیوٹک کوئی ثواب، کھانا کو ثواب ہے، یا اینٹی بائیوٹک کوئی کسی گولی یا ٹافی کی قسم میں ہم اس طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو میں سب ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے، اور اسپیشلی کمیونٹی فارماسسٹ سے اور پیشنٹ سے درخواست ہے کہ پیشنٹ کمیونٹی فارماسسٹ سے جا کے پوچھیں، اور کمیونٹی فارماسسٹ جو ہے نا وہ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک مریض کو دینے سے اس سے پہلے کچھ پوچھ لیں، کس نے ریکمینڈ کی، کتنے دن استعمال کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ میڈیسن ایک ڈوز لے کے چھوڑ دیں، جس سے ریزسٹنس بڑھے۔ جتنے بھی ریزسٹنس کے معاملات ہیں، جس میکنزم سے بھی جراثیم ہمارے خلاف مزاحمت ہمیں ادویات کو دکھاتا ہے، جو بھی وجہ ہے، اس میں وضاحت میں جائے بغیر ایک چیز ہوتا ہے کہ ہم سب محنت کریں گے اور ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ البتہ ہم اس سے بچ جائیں، تو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کم کی جا سکتی ہے۔ لیکن سب لوگ مل جائیں گے، ہیلتھ کیئر پروفیشنل بھی اور پیشنٹ بھی اپنا رول پلے کریں گے، تب بھی ہوگا۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے مریضوں کو بینگ ہربلسٹ اب آپ سے یہ چیز شیئر کرنے لگا ہوں کہ
بہت سارے پیشنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں 3-4 چیزیں کھا لیں گے تو ہمارا گلا خراب ہو جائے گا، تو وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ 5 دن کی گولی اسٹور سے لیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایک تو احتیاط کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ چاول اور کولڈ ڈرنکس اور کیلا اور فلاں اور کوئی کھٹی چیزیں اچار رات کو کھا کے سو جائیں تو صبح پر گلا خراب ہوتا ہے۔ اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر حکیم کے پاس کیوں پیش کرتے ہیں، احتیاط ہی کر لیں۔ دوسرا، اگر آپ کو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، آپ کے گلے کی خراش ہے تو یہ کوئی اور دیگر پرابلم ہے، تو جو نیچرل چیزیں ہیں، ہلدی ہے، ہلدی کا پانی ہے، اور ادرک ہے، یا کالی مرچ ہو گیا، سونف، ہلدی اور زیرہ سفید کو ملا کے آپ سفوف بنا سکتے ہیں وزن۔ تو ان چیزوں سے، جب نیچرل چیزیں سے آپ، یا کسی بھی چھوٹے موٹے انفیکشن میں اپنے سالن میں ہلدی کا تھوڑا سا زیادہ استعمال کر کے جو چیز اس طرح کی سیکیور ہو سکتی ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ انفیکشن ہے تو میرا زخم نہیں بھر رہا تو میں پری ڈائبیٹک ہوں، تو آپ میٹھے چھوڑ دیں، آپ ہلدی کا استعمال زیادہ کریں، آپ واک کریں، اسٹریس لینا چھوڑ دیں، اپنا خون پتلا رکھیں۔ جو بھی الٹرنیٹیو میئرز آپ کے ہو سکتے ہیں آپ وہ اپنا لیں، اور اینٹی بائیوٹکس کو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے طور پر نہ لیں کہ تھوڑا سا مسئلہ بنا اور گلے میں خراش ہے، یہ دوڑ کے اینٹی بائیوٹکس لے لیا۔ یہ سردیوں کا موسم ہے، آپ کو نزلہ زکام ہے، یا آپ کو ٹھنڈ لگی ہے، آپ بائک پہ گئے ہیں، آپ بائک پہ اترے تو ساتھ ہی اپنے کہا کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، سفر لمبا ہے، تو میں اینٹی بائیوٹکس لے لوں، میں مکسل کھا لوں۔ تو یہ حرکتیں نہ کریں، کوشش کریں نیچرل چیزوں سے ٹھیک ہو جائیں۔ اگر آپ کو اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی ہی پڑ جائے تو آپ آتھرائز ڈاکٹر صاحب سے لکھوائیں، اور اس کے بعد کمیونٹی فارمیسسٹ سے انفارمیشن لیں اور اپنی کاؤنسلنگ کروائیں، اپنا ٹائم دیں اور کمیونٹی فارمیسسٹ کا ٹائم لیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے بچ سکتے ہیں، اور بلکہ اب یہ کہیں کہ پودوں، جانوروں اور انسانوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، اور ہم اپنا وقت اور پیسہ بھی بچا سکتے ہیں۔ آپ یہ ہماری آگاہی مہم کی یہ ویڈیو دوسروں سے لازمی شیئر کریں، اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔